اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ بچوں کی جو بری عادتیں ہیں ان کا علاج ممکن ہے. کچھ بری عادتیں بچوں کی فطرت سے ایسی لگی باندھ دیتی ہیں اور ہمارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ہی ممکن نہیں ہے. بچہ ہاتھ سے گیا، جبکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. کئی ایسی بیماریاں جن کا آج علاج نہیں ہے، جو جسمانی بیماریاں ہیں، علاج صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ سائنسدانوں کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہوا ہے کہ وہ بیماریاں کس بنا پر ہوتی ہیں یا کیوں جنم لیتی ہیں. جس دن کیوں کا انہیں جواب مل جائے گا اس دن ان ساری بیماریوں کا جو لا علاج سمجھی جا رہی ہیں ان کا علاج ان کے لیے ممکن ہو سکے گا. والدین کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ برائیاں جو ان کے بچوں میں پیدا ہوئی ہیں، اس کی فطرت میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں جس کو ہم برائیاں کہتے ہیں، اور واقعی برائیاں ہوتی ہیں. وہ کیوں ہوئی ہیں؟ پہلی برائی نافرما برداری. آپ کے بچے فرما برداری آپ کے نہیں کر رہے ہیں، آپ کا کہا نہیں مانتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو نافرمانے والی بات ہے یا بات نہیں سننے کا معاملہ ہے، اس تعلق سے پہلے یہ حقیقت جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ 1 سال سے لے کر 7 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کی ہر بات سنتا ہے. کیوں؟ اس کی مجبوری ہے، سننا ہی ہے اس کو. 8 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچے اپنے ماں باپ کی کچھ باتیں جو ہے وہ سنتے ہیں، اور زیادہ تر باتیں وہ اپنے دوستوں اور سہیلیوں کی سنتے ہیں. 16 سال کے بعد کے جو بچے ہیں ان کی ہر بات کو والدین کو سننا پڑتا ہے. یہ جو معاملات ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے. بات شروع کیجئے یہاں سے کہ وہ 8 سال سے 15 سال کے بچے اپنے دوستوں کی یا لڑکیاں اپنی سہیلیوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں، ان کا کہا کیوں مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی تمام باتیں سن نہیں پا رہے ہیں، اسے وقت نہیں دے رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں ان کے دوست سن رہے ہیں. اس کا علاج بالکل ممکن ہے کہ آپ دوست بن جائیے بچے کے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو صرف شفیق والدین نہیں بننا ہے بلکہ رفیق والدین بھی بننا ہے. یعنی اپنے بچوں کی ہر چیز سننے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو وہ آپ سے شیئر کرے گا، آپ سے بات کرے گا، وہ دوستوں کے پاس نہیں جائے گا. تو بچے نافرمانی کیوں کر رہے ہیں، وہ فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ کا کہا کیوں نہیں مانتے ہیں، آپ کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ 2 بنیادی وجوہات ہیں اس کی. پہلی وجہ یہ کہ اگر آپ نے دین کی تعلیم کو یسرن قرآن تک اگر محدود رکھا ہے تو اس کے بعد میں آپ کے بچے
وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. دین کی اصل تعلیمات کو آپ نے بچوں کو نہیں دیے، اس بنا پر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا، کیونکہ سب سے سپریم طاقت جو اللہ تعالیٰ ہے اس کا خوف اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے. دوسری وجہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے وہ ہے آپ کے یعنی والدین کے قول اور فعل میں تضاد. کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہمارے والدین بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اس کے بعد میں وہ بچہ جو ہے وہ آپ کی بات کو کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے. وہ خود معلوم ہے کہ ان کے والدین کا جو ہے وہ قول اور فعل الگ ہے، اس لیے اس بنا پر وہ آپ کی بات نہیں سنتا. قول اور فعل میں یکسانیت آسان بات نہیں ہے. ہر انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس کے قول اور فعل میں بہت حد تک یکسانیت ہو. ہمارے یہاں پر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ قول اور فعل میں مکمل طور پر 180 درجے کا ڈفرنس. قول ہے مشرق کا، فعل ہے مغرب کا، اتنا فرق. اس کے بعد میں آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی باتیں کبھی نہیں سنیں گے. یہ جب آتے ہیں باتیں آپ میں وس پیدا ہوتا ہے کہ قول اور فعل میں یکسانیت ہو، تو اس کے بعد میں آپ کے باتیں آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. دوسرا کیا عیب ہے یا دوسرا کیا معاملہ ہے یا دوسری کون سی برائی ہے آپ کے بچے میں اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس برائی کا نام ہے جارحیت. یعنی آپ کے بچے ایگریسو بنتے ہیں، وہ بالکل سننے کو تیار نہیں ہے. اور جارحیت ایسی ہوتی ہے ان میں، اسکول جائیں گے روز 2-4 بچوں کو مار پیٹ کیا جائیں گے. اگر کلاس میں بہت سخت ٹیچر ہوں تو درمیانی چھٹی میں ماریں گے، لیکن مار پیٹ کے ضرور آ جائیں گے. بالکل اس قسم کی جو جارحیت ان میں رہتی ہے، ایگریسو نیچر جو رہتا ہے، وہ گھر میں آ کر بھی ان کا جاری رہتا ہے. اب یہ جو ان کا جارحیت والا جو ایگریسو نیچر جو ہوتا ہے، سب کو ستانے کا، مارنے کا، پیٹنے کا، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ براہ راست جارحیت، یعنی ڈائریکٹ ایگریسو نیچر، کہ اس بچے کا کسی نے جو ہے وہ انسلٹ کیا ہے کلاس میں، گھر میں اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، محلے میں بے عزتی ہو رہی ہے، تو اس کا وہ بدلہ لے رہا ہے کچھ بچوں کو مار پیٹ کر کے. یہ ہوئے براہ راست جارحیت. دوسرا ہوتا ہے بالواسطہ جارحیت، یعنی انڈائریکٹ ایگریشن. فرض کیجئے کسی بچے کو اسی نیچر کی وجہ سے پرنسپل صاحب نے اپنے آفس میں بلایا، خوب ڈانٹ ڈپٹ کی یا سزا وغیرہ دی گئی. اب وہ بچہ اس کے ریاکشن کے طور پر کلاس میں آتے ہی 2-4 جو کمزور بچے ہیں، فزیکلی کمزور ہیں، ان سب پر جو ہاتھ صاف کرتا ہے، 2-4 بچوں کو مار دیتا ہے. وہ پرنسپل صاحب نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا اس کو اس طریقے سے اس کا حساب چکتا کرتا ہے. یہ جارحیت جو آتی ہے، یہ گھروں میں جب آتی ہے تو بچے اس طریقے سے ضدی بن جاتے ہیں اور اپنے ہر ضد پوری کرنے پہ تل جاتے ہیں، تو والدین اکثر سمجھتے ہیں کہ اب اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن قطعی ممکن ہے. کیسے؟ جارحیت کی ایک ایگریسو نیچر کی ایک جو بڑی شکل جو عام فہم ہے اس کا نام ہے غصہ. کہ آپ کے بچے کو غصہ آ رہا ہے اور بہت شدید غصہ آ رہا ہے، اس کا ٹیمپر ہمیشہ ہائی رہتا ہے، وہ کچھ بھی بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ سننے کو تیار نہیں، وہ بہت ہی غصیلا رہتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس غصے کا علاج کیا ہے؟ بچے کو آپ کو جو غصہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے، پہلی بات تو اس کے پسند کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہو رہی ہے، اس کو نہیں مل رہی ہے. دوسری بات اس پر بڑے لوگ اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں. تیسری بات جو دوسرے بچے ہیں ان سے پیچھے رہتا ہے اور دوسرے بچے آگے جا رہے ہیں، چاہے تعلیم میدان میں ہو یا دوسرے کسی میدان میں ہو. ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ مکمل غصے کا نیچر اس کا بن جاتا ہے اور اس کا اظہار وہ جا بجا ہر جگہ کرتے رہتا ہے. غصے کے دوسری وجوہات بھی ہیں اور وہ اکثر و بیشتر وجوہات کا پتہ لگانے کی والدین کوئی کوشش نہیں کرتے. کہ صبح جب بچہ اسکول میں گیا گھر سے تو بالکل نارمل تھا، ہنستے کھیلتے گیا. پھر ابھی یہ جب گھر میں داخل ہوا ہے
تو یہ غصے کا اظہار کیوں کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں میں غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ تو اس میں والدین کو یہ سمجھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ بگڑا ہوا ہے اس کے اسکول میں، جہاں پر اس کو کسی نہ کسی ہزیمت اور کسی نہ کسی انسلٹ یا بے عزتی کا اس بچے کو جھیلنا پڑا ہے، اس بنا پر وہ غصہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر سوچنا ہے والدین کو کہ اسکول میں کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ اس کو کسی بے عزتی کا سامنا ہوا ہے، یا کلاس میں کوئی سزا دی گئی ہے، اس کو ہوم ورک پورا نہیں ہے، یا اس سے سوال پوچھے گئے اس کو جواب نہیں آیا ہے، یا اس کے امتحانی پرچے ملیں گے اس میں اس کی جو ہے کارکردگی صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا کیا معاملات ہیں، اس کے تعلق سے والدین کو اپنے پاس بلا کر اس کا بستہ کھول کر دیکھ کر یہ جاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس غصے پر قابو کیسے پائیں گے اپنے بچے کے، یہ بات ہماری جاری رہے گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں۔ توحید سے روگردانی شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے۔ جہنم کی آگ سے بچیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی بھی انسان کو ناحق طور پر قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ غیبت کو شریعت نے حرام کیوں کیا؟ یہ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ اگر تم اذان سنتے ہو، اس کی ندا تمہارے کانوں میں پڑتی ہے، تو جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ وہ کون بدترین لوگ ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے گناہ کبیرہ، ہر منگل شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم بچوں کی کچھ ایسی کمزوریوں کا، خامیوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں اور اسی کے ساتھ ہم کو جینا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کمیاں اور خامیاں ان کے مزاج سے، ان کے نیچر سے ہم نکال ڈالیں۔ بچے کو آپ کو جو غصہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے، پہلی بات تو اس کے پسند کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہو رہی ہے، اس کو نہیں مل رہی ہے۔ دوسری بات، اس پر بڑے لوگ اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں۔ تیسری بات، جو دوسرے بچے ہیں ان سے پیچھے رہتا ہے اور دوسرے بچے آگے جا رہے ہیں، چاہے تعلیم میدان میں ہو یا دوسرے کسی میدان میں ہو۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ مکمل غصے والا نیچر اس کا بن جاتا ہے اور اس کا اظہار وہ جا بجا ہر جگہ کرتے رہتا ہے۔ غصے کے دوسری وجوہات بھی ہیں اور وہ اکثر و بیشتر وجوہات کا پتہ لگانے کی والدین کوئی کوشش نہیں کرتے کہ صبح جب بچہ اسکول میں گیا گھر سے تو بالکل نارمل تھا، ہنستے کھیلتے گیا، پھر ابھی یہ جب گھر میں داخل ہوا ہے تو یہ غصے کا اظہار کیوں کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں میں غصہ کیوں نکال رہے ہیں۔ تو اس میں والدین کو یہ سمجھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ بگڑا ہوا ہے اس کے اسکول میں، جہاں پر اس کو کسی نہ کسی ہزیمت اور کسی نہ کسی انسلٹ یا بے عزتی کا اس بچے کو جھیلنا پڑا ہے، اس بنا پر وہ غصہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر سوچنا ہے والدین کو کہ اسکول میں کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ اس کو کسی بے عزتی کا سامنا ہوا ہے، یا کلاس میں کوئی سزا دی گئی ہے،
اس کو ہوم ورک پورا نہیں ہے، یا اسے سوال پوچھے گئے اس کو جواب نہیں آیا ہے، یا اس کے امتحانی پرچے ملیں گے اس میں اس کی جو ہے کارکردگی صحیح نہیں ہے. یہ کیا کیا معاملات ہیں، اس کے تعلق سے والدین کو اپنے پاس بلا کر اس کا بستہ کھول کر دیکھ کر یہ جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ ایسا غصہ جو ہے بچوں کو آتا ہے تو اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں گے. نمبر 1 یہ، اگر کوئی بچے پڑھنے میں کمزور ہیں تو اس کا انہیں بار بار تانا دیا جاتا ہے تو بچے غصہ ہوتے ہیں. تو تانا دینے کے بجائے ان کو کچھ مدد کیجیے، ان کی پڑھائی میں کچھ ہیلپ کیجیے، بتائیے کہ یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے. اور اگر صرف ان کی ان کمیوں خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو بچے جو ہیں وہ غصے میں آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس غصہ والا جو نیچر رہتا ہے بچوں کا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو صبر سے ایک کام لینا پڑے گا کہ وہ بچے واقعی غصے میں آ گئے ہیں لیکن اسی وقت ان کو کوئی سزا دی جا رہی ہے تو اس کا الٹا اثر ہوگا، اس کا ریئیکشن جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا. غصے کے تعلق سے ان کو بتا دیجئے کہ یہ بچوں کو یہ ایک شیطانی عمل ہے اور کئی مرتبہ نقصان ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بنا پر وہ بچہ صحیح اور غلط اس میں کوئی فرق نہیں کر پاتا ہے. کئی مرتبہ وہ کوئی بھی چیز اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کوئی قیمتی چیزوں کو توڑ دیتا ہے اور اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے. یہاں پر جب اتنا ایگریسو ہوتا ہے بچہ کہ وہ قیمتی چیزوں کو توڑنے لگے، تب آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سزا ضرور مختص کرنی ہے، اس لیے کہ ورنہ وہ ایسا عادی ہو جائے گا کہ میں کچھ بھی گھر میں کوئی توڑ پھوڑ کروں، کوئی چیزیں توڑوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ کو، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے جاری رکھے گا. تو یہ غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے بچوں کو سمجھیے، ان کے قریب رہیے اور ان کو غصے دلانے والی چیزیں جو ہیں یا باتیں جو ہیں اس سے پرہیز کیجیے. اب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی ایک کمزوری جس کا نام ہے فرار حاصل کرنا یا فرار حاصل کرنے والی طبیعت. بچہ جو ہے ہر چیز سے فرار چاہتا ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے. شروعات کرتا ہے وہ اپنے اسکول سے اس کو بھاگنا ہے. اسکول سے بھاگنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کتنا بھی غور کیجئے، پہلی وجہ یہ نظر آتی ہے اس کو کہ اپنے گھر سے جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس میں درمیان میں راستے پہ اس کو کچھ ایسے 2-3 متبادل نظر آتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے متبادل ہیں پہلے سے. جب اسکول میں نہیں گیا تو یہاں جا سکتا ہوں، کوئی فیکٹری، کوئی ورک شاپ، کوئی ہوٹل، جن کے 50 روپے 60 روپے مل ہی جائیں گے. 2-3 متبادل جب اس کے سامنے ہوتے ہیں تب اسکول سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے. اسکول سے نفرت کی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوم ورک، اساتذہ کی سختی، یہ وہ سب ہوتی ہے، لیکن بنیادی وجہ پہلے یہ ہوتی ہے. اسکول سے وہ جب بھاگ جاتا ہے، اسکول سے جب وہ فرار حاصل کرتا ہے، اب وہ فرار ہو رہا ہے اپنے گھر سے. کیوں؟ کیونکہ گھر میں اس کو باتیں سنائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ میں جو ہے وہ سختی ہو رہی ہے، اسکول جاؤ وغیرہ وغیرہ سب. وہ جاتا ہے کہ اسکول میں نہیں جا رہا ہوں تو گھر میں کیا کروں؟ وہ گھر سے بھی فرار حاصل کرتا ہے. گھر میں کبھی کوئی آتا ہے، رات کو 10 بجے آتا ہے، صبح 8 بجے پھر اٹھ کے نکل جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں ہے، کوئی تفتیش نہیں کر رہا ہے. لیکن جو مین ٹائم ہے، وقت ہے پڑھنے کا، پڑھائی کرنے کا، اسکول جانے کا، وہ باہر کہیں گزار رہا ہے. اب وہ فرار حاصل کر رہا ہے گھر سے. آخری فرار اس کا ہوتا ہے زندگی سے، کہ زندگی سے ہی فرار حاصل کرنا، نکل جانا. اور اس کے لیے جس چیز کا وہ استعمال کرتا ہے وہ ہیں ڈرگز. ڈرگز جو ہوتا ہے، چرس ہے، گانجا ہے، گرد، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں سگریٹ سے، اور پھر وہاں سے آ کر یہ چیزیں اس کے نیچر میں آ جاتی ہیں اور اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے. ڈرگس کے ذریعے سے فرار حاصل کرنے والے نوجوانوں کی تعداد آج مسلم ممالک میں بھی اس حد تک تشویشناک بن گئی ہے کہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ نشہ جو ہر قسم کا جو ہم کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے تعلق سے آیا کوئی تربیت
یا تربیتی نظام ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فرار حاصل کرنے کی یہ جو چیز ہے، ڈرگز جو کئی قسم کے پان مسالہ سے بھی شروع ہوتی ہے اور ہم کبھی ٹوکتے نہیں ہیں اور پھر آگے بڑھتی ہے، تو یہ فرار حاصل کرنے والی جو بات ہے، اس کے لیے آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز سے فرار حاصل کر رہا ہے اس میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں. اگر وہ اسکول سے فرار حاصل کر رہا ہے تو ہم اس کو آسان مضامین کے ساتھ میں کسی ایک امتحان میں شریک کریں. کہ اگر میتھمیٹکس کی وجہ سے کر رہا ہے، اگر سائنس کی وجہ سے کر رہا ہے، تو کئی ایسے نظام ہیں جن میں ان مضامین کو جو بظاہر مشکل لگتے ہیں ان کو ڈراپ کرتے ہوئے بھی وہ امتحانات دے سکتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت ہی بڑا زبردست کریئر اس کا ہو، لیکن ایوریج بات، درمیانی بات کوئی ہو تو اس پر ہم کو ایگری ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ضد لے کے بیٹھیں گے. بچہ وہ پورا بھاگ رہا ہے، وہ گھر سے بھاگ رہا ہے تو گھر کا ماحول ہم کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ کسی قسم کے ڈرگز میں پڑ رہا ہے تو اس کے جو ساتھی ہیں اور اس کے جو دوست احباب ہیں ان کے تعلق سے ہم کو تفتیش کرنی ہے. بات ہو رہی تھی فرار حاصل کرنے کی کیفیت جو ہے بچے میں جو جنم لیتی ہے، وہ اس کا علاج کیا ہے. اب ایک اور بیماری کی بات ہے بچوں کی. بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نمبر ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے بڑے لوگوں کو اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ صرف نکالی جانتے ہیں. کبھی ماں باپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. جب ابا دفتر جا رہے ہیں تو ایک لسٹ تھما دیتے ہیں بچے کے ہاتھ میں، بھئی یہ صاحب کو بولنا میں وہاں گیا ہوں، ان کو بولنا وہاں گیا ہوں، ان کو بولنا وہاں گیا ہوں. بچہ اسے سمجھتا ہے کہ ابا تو کہیں گئے ہی نہیں ہیں، دفتر ہی جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں اپنے کے، اور 10 لوگوں کو 10 جگہ کا نام بتا رہے ہیں. ذرا سی بات، لیکن پھر جھوٹ جو ہے وہ بھی اپنا لیتا ہے. پھر جب والدین بچوں سے کہتے رہتے ہیں سچ بولو، جھوٹ بولو، سچ بولو، تو بچے بالکل بے فکر رہتے ہیں، ارے معلوم ہے ہمارے ابا فون کے اوپر کتنا جھوٹ بولتے رہتے ہیں. بچہ وہاں جو بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ سب سے بڑا آبزرور، سب سے بڑا جو شاہد ہے، آپ کا مشاہدہ کرنے والا، سب سے بڑا مائنیوٹلی آبزرو کرنے والا، وہ آپ کے سامنے ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچہ ہے، لیکن سب سے مائنیوٹلی آبزرو کرنے والا جو شخص ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے سامنے آپ جو بھی بول رہے ہیں وہ اس کو پک اپ کر رہے ہیں. دوسری وجہ جس کی وجہ سے بچہ جھوٹ بولتا ہے وہ ہے سزا کے ڈر سے، کہ سزا ملنے والی ہے تو بہتر ہے کہ جھوٹ ہی بولو. تیسری وجہ جس کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے وہ ہے ان کے کن ذہن، جو کن ذہنی ہے، اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کن ذہن ہے، پڑھائی برابر نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھاگنے کے لیے صرف جھوٹ ہی بولے گا. کچھ بچے مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، یوں ہی لطف لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اس جھوٹ کا علاج کیا ہے؟ یہ جھوٹ کا علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو سخت سزا سے پہلے بچائیے. پھر جو کانسیپٹ ہے کہ نہیں جھوٹ بولیں گے تو بہت سزا دیں گے، سخت سزا دیں گے، اس سے پہلے بچائیے. بچوں کے سامنے آپ قطعی جھوٹ مت بولیے اور ویسے بھی جھوٹ مت بولیے، لیکن بچوں کے سامنے آپ ذرا سی جو ڈینگے مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، یہ سارے جھوٹ کی ہی شاخیں ہیں. ان سے بالکل پرہیز کیجیے، کیونکہ بچہ آپ کو جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہے، مائنیوٹلی دیکھ رہا ہے. اور ایک کام کرنا ہے کہ بچے کی جو استطاعت ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کی جو یادداشت ہے، اس کی جو ذہنی استطاعت ہے، اسی کے مطابق اس کو کام دیجیے. کیونکہ اس کے بعد میں جب وہ کام اس سے نہیں ہوتا ہے، جب اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے سے ہی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. جھوٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا کام وقت پہ پورا نہیں کر رہا ہے، اس کا سرے سے کوئی ٹائم ٹیبل بنا ہوا نہیں ہے، اور اس کے سامنے کسی قسم کی نشاندہی بھی نہیں کی گئی ہے اس کی منزل کی وغیرہ. تو اس کے بعد میں وہ جھوٹ در جھوٹ آگے بولتے رہتا ہے اور چلاتے رہتا ہے. جھوٹ سے آپ نے اپنے بچے کو آپ بخوبی بچا سکتے ہیں اگر آپ اپنے اس رویے کو تبدیل کریں اور صحیح طریقے سے اس کی تربیت کا سوچیں.
اور یہ سوچیں کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ چیزیں، وہ ساری چیزیں اپنے بچے سے آپ کیسے مانگتے ہیں، کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جن چیزوں پر آپ کا قابو نہیں ہے بچہ اس پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟ تو یہ جھوٹ، غصہ، جاریت، فرار اور نافرما برداری، یہ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی باتیں لگتے ہیں، لیکن یہ بڑے عیب ہیں آپ کے بچے کے. لیکن اس کے لیے آپ اگر محنت کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور مکمل مثبت فکر کے ساتھ میں اس پر محنت کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ساری کمیاں اور خامیاں اس میں سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نکل سکتی ہیں. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام